السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں دوستو، ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند کے خلاف بڑی سازش، قابل اعتراض فتویٰ۔ سہارنپور پولیس کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایف آئی درج کرنے کی ہدایت۔ این سی پی سی آر چیئرمین پریانک قانون گو نے سہارنپور کے ایس ایس پی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں غزوہ ہند کا ذکر قابل اعتراض ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر قابل اعتراض مواد کا حوالہ دیتے ہوئے این سی پی سی آر کے چیئرمین نے سہارنپور کے ایس ایس پی کو ایک خط لکھ کر دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایف آئی درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم این سی پی سی آر نے پولیس کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایف آئی درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ این سی پی سی آر چیئرمین پریانک قانون گو نے سہارنپور کے ایس ایس پی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں دہشت گرد تنظیم غزوہ ہند کا ذکر ہے، جو کہ قابل اعتراض ہے۔ ہندی نیوز پورٹل امر اجالا کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنے خط میں پریانک قانون گو نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کو ایک جائزہ ادارہ قرار دیا ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر مبینہ قابل اعتراض مواد کے تعلق سے اتر پردیش حکومت کو کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قانون گو کے مطابق ویب سائٹ پر جو باتیں لکھی گئی ہے وہ این سی پی سی آر کے لیے تشویشناک ہے۔ فتوے میں غزوہ ہند کے تصور پر بحث کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر ہندوستان پر حملے اور شہادت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے جوینائل جسٹس ایکٹ 2015 کی دفعہ 75 کی مبینہ خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ قانون گو کے مطابق دیوبند کا فتویٰ بچوں میں اپنے ہی ملک کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بچوں کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے سی پی سی آر ایکٹ کے 2005 کے سیکشن 13(1) کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر اس طرح کے مواد کی اشاعت نفرت کو ہوا دے سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کے قابل اعتراض مواد کی تشہیر سے پیدا ہونے والے کسی بھی منفی صورتحال کے لیے ضلعی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پریانک قانون گو نے سہارنپور کے ایس ایس پی کو 3 دن کے اندر کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور تعزیرات ہند و جوینائل جسٹس ایکٹ 2015 کے تحت کارروائی کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ ہے پورا معاملہ دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا جو کہ ابھی آپ نے سنا، اور اب میں آپ کو وہ فتویٰ بھی دکھاتا ہوں کہ جس فتوے کو لے کر ایف آئی درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے اور فتوے کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا، اور جس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ: صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی نے مستقل باب باندھا ہے۔ غزوۃ الہند، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے غزوہ ہند اپنی زندگی میں پایا تو میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں سب سے افضل شہداء میں ہوں گا، اور اگر میں زندہ لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ رہوں گا۔ ناظرین، یہ ترجمہ ہے اس حدیث شریف کا جو اس فتوے میں لکھی گئی ہے، اور اب اس فتوے کو لے کر ایف آئی درج کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ اسی غزوہ ہند کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند اور تمام نیوز چینلوں پر بھی یہی چل رہا ہے کہ دارالعلوم نے غزوہ ہند پر فتویٰ دیا ہے، غزوہ ہند کو سپورٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی مکمل حفاظت فرمائے۔
آپ سے گزارش ہے کہ دارالعلوم کی حفاظت کے لیے ایک دعائیہ جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مختصر سے وقت میں بڑی خبریں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک نیوز انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔